بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطن یا کفن قسط نمبر 8۔ جانتی ہو امرا، میں ایک شہید کا بیٹا ہوں۔ فخر ہے مجھے میرے بابا پہ۔ امرا، بابا چاہتے تو ان کو وہ فائل دے سکتے تھے، بابا نے نہیں دی۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ اس فائل میں اہم راز تھے۔ امرا، جب بھی کوئی فوجی پکڑا جاتا ہے نا، اس کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں، شہادت یا پھر غداری۔ اگر وہ اہم راز بتا بھی دے نا تو دشمن پھر بھی نہیں چھوڑتے، وہ اتنے شاطر ہوتے ہیں کہ راز جاننے کے بعد ختم کر دیتے ہیں۔ جس طرح شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اس طرح غدار کی غداری بھی ہمیشہ زندہ رہتی ہے اور ان کی آنے والی نسل کو بتایا جاتا ہے۔ تمہارے آباء و اجداد میں سے ایک غدار تھا اور مجھے فخر ہے اللہ نے میرے بابا کو شہادت جیسے رتبہ سے نوازا۔ امرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امرا، تم رو کیوں رہی ہو پاگل لڑکی؟ فیصل نے امرا کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، تم نے اب تک یہ کاغذ سنبھال کر رکھا ہوا ہے، بابا سے بہت پیار کرتی تھی نا تم۔ یہ لو، یہ گھڑی لے لو، بابا کی ہے اور تمہاری کلائی پر بہت اچھی لگے گی۔ فیصل نے کوٹ کی جیب سے کلائی والی گھڑی نکالتے ہوئے کہا۔ امرا، یہ گھڑی بابا کو بہت پسند تھی، وہ ہمیشہ کلائی میں یہی گھڑی پہنتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اس کو بہت سنبھال کے رکھا ہے۔ فیصل نے امرا کی کلائی میں گھڑی پہناتے ہوئے کہا، لیکن آپ یہ مجھے کیوں پہنا رہے ہیں؟ آپ نے اتنا سنبھال کر رکھی اور اب آپ یہ مجھے دے رہے ہیں، ایسا کیوں؟ امرا نے حیرت بھرے انداز میں کہا، میرے پاس بابا کی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، یہ تم رکھ لو۔ فیصل نے مسکراتے ہوئے کہا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ محترمہ، اب آپ نے گاڑی سٹارٹ کرنی بھی ہے کہ نہیں؟ گھر نہیں جانا آپ نے، یا پھر آپ کو میرے ساتھ وقت گزارنے میں مزہ آ رہا ہے؟ مہربانی جناب آپ کی۔ امرا نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، آپ کو پتہ ہے جب میں چھوٹی سی ہوتی تھی، حسن انکل راستے میں مجھے کہیں بھی دیکھتے تھے تو مجھے گھر تک چھوڑ کر آتے تھے۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ تم مٹی جو اتنی کھاتی تھی۔ جی نہیں، میں مٹی نہیں کھاتی تھی، امرا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا، منہ نہیں بناؤ۔ ویسے امرا، یہ راستہ تو میرے گھر کا ہے، تمہارا گھر بھی یہاں ہے کیا؟ فیصل نے حیرت سے امرا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جی نہیں، یہ آپ کے گھر کا ہی راستہ ہے، میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ کر آؤں گی۔ امرا نے ہنستے ہوئے جواب دیا، لیکن آرڈر مجھے ملا تھا تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ کے آنے کو، نہ کہ تمہیں میرے گھر کا راستہ کیسے پتہ؟ میرا گھر بھی تمہارے گھر کے پاس ہے، بس 5 منٹ کے فاصلے پہ ہے۔ جب حسن انکل شہید ہوئے تھے تو میں آئی تھی، پھر ان کی شہادت کے بعد اکثر میں یہاں سے گزری کیونکہ مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ یہیں کہیں ہیں۔ خیر، آپ کا گھر آ چکا ہے فیصل صاحب، لیکن امرا تم اکیلے کیسے جاؤ گی؟ ارے آپ جائیں، میں چلی جاؤں گی، بے فکر رہیں۔ آؤ اندر، ماما سے مل کر جانا۔ نہیں، پھر کبھی، ابھی مجھے گھر جانا ہے، دیر ہو رہی ہے، ماما پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اچھا، مجھے گھر پہنچ کر میسج کرنا، میرا نمبر نوٹ کر لو۔ جی ٹھیک ہے، السلام علیکم ماما جان۔ ہرلین قرآن پاک پڑھ رہی تھیں۔ امرا اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھ کر ہرلین کے پاس بیٹھ گئی اور تلاوت سننے لگی۔ وعلیکم السلام، آ گئی ہو تم؟ کہاں گئی تھی؟ ہرلین نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ او ہو ماما جان، ایک تو آپ بھی اتنا پریشان ہو جاتی ہیں، میں یہاں پیزا ہٹ تک گئی تھی دوستوں کے ساتھ۔ ناراض نہیں ہو رہی، بس تمہاری فکر ہوتی ہے مجھے۔ حالات اتنے خراب ہیں بیٹا، یوں اکیلے جانا مناسب نہیں ہے۔ ماما کچھ نہیں ہوتا، آپ بھی نہ بہت زیادہ ڈرتی ہیں۔ خیر، میں روم میں جا رہی ہوں، اسائنمنٹ کرنا ہے کالج کا، صبح کالج بھی جانا ہے۔ امرا روم کی طرف چلنے لگی۔ اف اللہ، ایک تو یہ لڑکے بھی نہ کسی کی نہیں سنتی، ہرلین نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم میجر انکل، گھر آ گئی ہوں، آپ اس لڑکی سے میری بات کروا دیں جس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ امرا نے موبائل چارجنگ پر لگاتے ہوئے میسج ٹائپ کیا۔ وعلیکم السلام، میں میسنجر پر گروپ بنا لیتا ہوں، آپ ان سے بات کر لیں، میں مصروف ہوں۔ اوکے ٹھیک ہے انکل۔ میجر عبدالمعیز نے میسنجر گروپ بنایا جس میں فیصل اور امرا کو ایڈ کیا۔ حمزہ بیٹا، آپ امرا سے بات کر لیں، میں مصروف ہوں، فری ہو کر دیکھتا ہوں۔ السلام علیکم حمزہ، مجھے انکل نے سب کچھ بتا دیا ہے، تم آئی ڈی لنک دے دو، میں کرتی ہوں کچھ۔ پلیز آپ ہی جلدی سے کچھ کریں، وہ میری تصویریں اپلوڈ کر رہا ہے۔ حمزہ نے لنک سینڈ کرتے ہوئے کہا، مجھے آئی ڈی کا ای میل اور پاسورڈ دیں، لیکن اس نے پاسورڈ چینج کر لیا ہے۔ میرے پاس ایک لنک ہے، وہاں جا کر اس کی رپورٹ کرتی ہوں، اس کی مدد سے 2 منٹ کے اندر آئی ڈی فی الحال کے لیے بند ہو جائے گی، لیکن وہ واپس آ سکتا ہے۔
تب تک میں اس کا نمبر نکلوا لوں گی، پھر انشاءاللہ اس تک پہنچ جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں، میں بھی ایک لڑکی ہوں، سمجھ سکتی ہوں تمہارا مسئلہ۔ اللہ ایسے درندوں کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بس 2 منٹ میں آتی ہوں۔ مبارک ہو انزا، اس درندے کی آئی ڈی فی الحال کے لیے بند ہو گئی ہے، لیکن امرا اس کی اور بھی آئی ڈیز ہیں، وہ اس میں بھی اپلوڈ کر سکتا ہے۔ پریشان نہ ہو، میں نے فیس بک کو رپورٹ کی ہے، اب تمہاری تصویریں بلیک لسٹ میں چلی گئی ہیں، جہاں بھی اپلوڈ ہوں گی ڈیلیٹ کر دی جائیں گی، کوئی بھی اپلوڈ نہیں کر سکتا اب۔ شکر ہے امرا، اب میں سکون سے سو سکوں گی۔ فیصل نے آن لائن آتے گروپ لیفٹ کر دیا۔ امرا، یہ فلائٹ لیفٹیننٹ صاحب کو کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں، میں پوچھتی ہوں، صبر۔ کیا وہ لیفٹ کیوں کیا آپ نے گروپ؟ امرا نے فیصل کو ان باکس میں میسج کیا، جناب میں آپ سے ناراض ہوں، مجھ سے بات نہ کریں۔ میں نے کہا تھا گھر پہنچ کر میسج کرنا، مگر آپ نے مجھے میسج نہیں کیا، بات نہ کرنا اب مجھ سے۔ لیفٹیننٹ فیصل نے کہا، سوری بھول گئی تھی۔ اوکے، گڈ نائٹ۔ لیفٹیننٹ صاحب ناراض ہو گئے ہیں؟ نہیں، ایئر بیس جا رہا ہوں، کل سے دوبارہ سے مصروف ہو جاؤں گا۔ اچھا، خیال رکھنا اپنا۔ فلائٹ لیفٹیننٹ فیصل، اور آپ بھی ہیکر عدن۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اٹھ بھی جاؤ فیصل، کب سے اٹھا رہا ہوں، گدے گھوڑے بیچ کے سوئے ہو کیا؟ فیصل BOQ میں اپنے روم میں بہت ہی سکون سے سو رہا تھا۔ فیصل کے کولیگ نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، دیکھو لیفٹیننٹ صاحب، بہت دیر ہو رہی ہے، CO کا پتہ ہے نا، فضول میں رگڑا لگے گا۔ یار ایک تو تم بھی نا سکون سے سونے بھی نہیں دیتے مجھے، فیصل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ فیصل آنکھیں موندتے ہوئے اٹھا۔ جیسے ہی نظر گھڑی پر پڑی، ایک دم اس کو جھٹکا لگا، اف میرے خدا، اتنی دیر ہو گئی۔